اوپر ہیں. جو چیزیں مقدس ہیں اسلام میں ان کا احترام بدرجہ اولا ضروری ہے. یعنی ایک مسلمان اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا جب تک وہ مقدسات اسلامیہ کا احترام نہیں کرتا. یہ کیسا مسلمان ہے کہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، اور مقدسات کا خیال بھی نہیں کر رہا ہے. ہاں، یا مسلمان کے دائرے سے اسے باہر کیجیے. یعنی خود بخود یہ تقدس اور جتنی مقدس چیزیں ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی بے احترامی کرتا ہے اور ان کے تقدس کا خیال نہیں کرتا ہے تو یہ خود بخود دائرۂ اسلام سے باہر ہو جائے گا. دیکھیے کسی کے کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کے عمل اور اس کے عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی ہمارا عقیدہ گواہی دے، ہمارا عمل گواہی دے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. اور اگر ایسا نہیں پایا جاتا ہے تو پھر اپنے اسلام پر تجدید نظر کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کے کس خانے میں ہیں، مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. ایک پیغمبر کی حدیث ہو ہے، پیغمبر نے حدیث کو بعد میں ذرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے محمد وآل محمد محمد فاطمہ بسأت منی من آزاها فقد آزانی ومن آزانی فقد آزا اللہ ومن آزا اللہ فقد کفر. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے اذیت تکلیف پہنچائی ہے، ہاں جو اسے تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے خدا کو تکلیف پہنچائی وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. کافر ہو. دیکھیے پیغمبر صریحاً انہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے. دیکھیے سلسلے کو جوڑیے. ہم لوگ کبھی کبھی پڑھ دیتے ہیں کہ صدیق کبریٰ سے جو روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں ان میں ایسی روایتیں ہیں کہ جن کی بنا پر مانا کرتے ہیں لوگ کہ مثلا تکلیف نہیں مثلا سیدہ کو پہنچی. یہ قطعاً ایسی روایتیں قابل اعتبار نہیں ہیں. حتیٰ اگر ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کے اہل سنت کے یہاں جائیں، ان لوگوں کے یہاں بھی کتابوں میں ان کے یہاں بھی صدیق کبریٰ کی ناراضگی باقاعدہ موجود ہے، مستند ہے کہ صدیق کبریٰ نے کچھ لوگوں سے اس واقعے کے بعد جب دروازہ جلایا گیا، اس واقعے کے بعد سیدہ اتنا ناراض تھیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، چلی گئی، اور ان لوگوں سے کلام نہیں کیا. ان لوگوں نے گفتگو کرنا چاہیے تو منع کر دیا. یعنی نبی کی بیٹی نے ناراضگی کا اظہار بھی فرما دیا. اب بتائیے جس نے نبی کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی اور اتنا تکلیف پہنچائی کہ زندگی بھر اس نے گفتگو نہیں کیا، اب بتائیے حدیث پیغمبر کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے لوگوں کو اسلام یا مسلمان کے دائرے میں رکھا جا سکتا ہے کیا؟ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے. یہی پہ آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ایسی چیزوں کو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے. اختلاف کا مطلب اپنا عقیدہ پیش دیا جائے کیا؟ ہاں، اختلاف دور کرنے کے نام پہ کیا اپنے مسلمات کو ٹھکرا دیا جائے گا؟ کیا اتحاد کے نام پہ اپنے عقیدے کی خرید و فروخت کی جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اہل سنت کے یہاں بہت سے اور ہمارے یہاں بہت سے
جہاں عقیدے میں اختلاف ہے، عقیدے کا مطلب سمجھتے ہیں، اگر انسان کا عقیدہ خراب ہوا تو اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ قطعاً خراب نہ ہو، عمل اگر کم و زیادہ ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ اسے صحیح کیا جا سکتا ہے یا اسے مغفرت اور قرآن کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ میں کیا، مگر عقیدہ اگر خراب ہے، عقیدہ اگر فاسد ہے تو اس کا ایک عمل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا عقیدہ انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر میرا عقیدہ اس حدیث پیغمبر کے اوپر ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور مسلم ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو قطعاً اس عقیدے سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہم۔ اتحاد ہو اور چاہے اتحاد نہ ہو، اتحاد ہو کہ کیا ہوا؟ اتنے سالوں سے اتحاد کا نعرہ سنتے چلے آئے، دیکھتے چلے آئے، میٹنگ ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین، تمام مسلمان ملک اکٹھا ہوتے ہیں، ان کے نمائندے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ آج سے نہیں، یہ برسہ برس سے ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ نتیجہ دیکھا، جس وقت ایران کو ضرورت پڑی کہ یہ لوگ ساتھ دیں، ایک نہیں ساتھ میں آئے۔ اس قوم کو پہچانیے، یہ دھوکہ دینے والی قوم ہے، نہ تک اس نے ساتھ دیا ہمارا نہ آج میرے ساتھ۔ لہذا شیعت کو مضبوط ہونا پڑے گا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، کسی کو ضرورت کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمارا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جیسی طاقت ہے کسی کے پاس نہیں ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے بارہا دکھایا ہے۔ جہاں ایک طرف امام والے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں دوسرے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دیکھا، اور یہ بتا دیجیے ہمیں اس دور میں کون ایسا مذہب ہے جس کے پاس ایسی طاقت موجود ہے جسے امام کی طاقت کہتے ہیں، جسے معصوم کی طاقت کہتے ہیں، اور وہ موجود بھی ہے؟ یہ بتائیے کس مذہب کے پاس اس وقت زندہ امام موجود ہے؟ ایک امام جسے مل جائے وہ پوری دنیا کو فتح کرتا ہے۔ ایران کے اوپر لوگ تعجب کر رہے ہیں ایران کیا کرے گا، میں کہتا ہوں ایران کچھ نہ کر پاتا اگر امام اس کے ساتھ نہ ہوتے۔ یہ امام کی طاقت ہوتی ہے۔ لہذا دیکھیے، اتحاد بین المسلمین سے بہتر ہے اتحاد بین المومنین، اس کا میں موافق ہوں بالکل۔ اتحاد اگر مومنین کے درمیان اختلاف ہے اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ کیا مومنین کے درمیان اختلاف نہیں ہے؟ کیا مومنین بھی انسان ہے، آدمی ہے، ان کے یہاں بھی اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنتی، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مومن کا مومن پہ حق ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی اچھائی کے لیے کام کرے۔ لہذا اس کے لیے کمیٹی بننا چاہیے کہ مومنین کے درمیان اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو اسے دور کرنے والی کمیٹی بنے۔ اتحاد بین المسلمین کو چھوڑو، اتحاد بین المومنین پہ آؤ، اپنا عقیدہ بنا لے جاؤ، اپنی آخرت بچا لے جاؤ۔ ان کے چکر میں پڑ کے اپنا عقیدہ بھی گوا دو گے، اپنی آخرت بھی برباد کر دو گے۔ ایک سلوات پڑھیے برباد۔ اس قوم میں کبھی بھروسہ نہ کرنا، اسے آزمانا ہے تو محور سیدہ ہے، مرکز سید، ہر دور میں سیدہ کو محوریت حاصل تھی، ہر دور میں سیدہ کو مرکزیت حاصل تھی، بلا وجہ کا موازنہ نہیں کیا جاتا۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ،
کیا کہ ازواج پیغمبر بھی قربا میں شامل ہے. قربا صرف ذات سیدہ ہے. قربا سے مراد صرف آیت اتری کس وقت؟ جس وقت فدق پیغمبر کے ہاتھ میں آیا آیت نازل ہوئی وَلَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا اس کے بعد یہ آیت جو اس وقت کی مخصوص آیت وہ یہ ہے. ایک قربا یہ تھا, ایک قربا اور آیا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ. اے پیغمبر, جب فدق پیغمبر کو ملا تو یہ آیت اسی وقت کیا ہے. اے پیغمبر قربا کا حق دے دیجئے. جس وقت خدا نے یہ کہا کہ قربا کا حق دے دیجئے, پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے فدق کو اٹھایا, فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا. یہ بتائیے اللہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ پیغمبر زیادہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھ رہا ہے؟ آج یہ مسلمان کہہ رہا ہے قربا میں تو بہت سے لوگ شامل ہیں. قربا تو رشتہ دار کا مطلب ہوتا ہے نا, قربا تو قرابت دار ہوتے ہیں نا. وہ رسول اللہ نہیں سمجھتے تھے کیا کہ قربا کا مطلب قرابت دار ہوتا ہے؟ اگر قربا کا مطلب قرابت دار اور رشتہ دار سب تھے تو یہ کہہ رہا مسلمان کے یہی ہونا چاہیے تھا, سب کا حصہ تھا. اس وقت ازواج پیغمبر نے کیوں نہیں آواز بلند کی جب پیغمبر نے فدق کو فاطمہ زہرا کے حوالے کیا؟ یا رسول اللہ, بات بات پر بولنے والی یہ ازواج پیغمبر کیا خاموش ہو گئی؟ بنا وجہ کی میراث مانگنے والی کیسے خاموش ہو گئی؟ اور عورت ہو کے خاموش ہو جائے ایک سلوات ہے محمد وآل محمد. زوجہ کی آواز نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا؟ خدا نے تو کہا قربا اور قرابت دار اور رشتہ دار. ہم کیا رشتہ دار نہیں ہیں کیا؟ کسی زوجہ کی آواز بلند نہیں ہوئی کہ فدق میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج مسلمان حصہ دلانے چلا ہے کہ قرابت دار کا مطلب رشتہ دار ہوتا ہے رسول اللہ کے. لہذا ازواج پیغمبر بھی اس فدق میں شامل ہیں. ہم سمجھو رشتوں کو, قرابت داری کا رشتہ سمجھو, قربا کا مطلب سمجھو. قربا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیغمبر سے رشتے میں سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو. پیغمبر سے مضبوط رشتے کا نام ہے قربا. آپ کہہ رہے ازواج پیغمبر سے بھی تو رشتہ تھا, مگر رشتوں کو سمجھیے. بیٹی کا رشتہ اور زوجہ کا رشتہ کتنا فرق ہوتا ہے اسے سمجھیے. بیٹی کا رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو لفظوں سے توڑا نہیں جاتا ہے. ازواج کا رشتہ, زوجہ کا رشتہ ایک لفظ سے جڑتا ہے. کیسے ہو جائے گی؟ زوجہ قرابتدار نہیں ہو سکتی. کیا اس کا رشتہ تو اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے. ایک انکہتوں سے آتی ہے, ایک تلقتوں سے چلی جاتی ہے. اتنے کمزور رشتے قرابت داری کے لائق نہیں ہوتے. پھر قرابت داری کے لائق ایسا رشتہ ہے, باپ بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ قرابت داری ہے. اس کو کہتے ہیں قربا. یہ رشتہ لفظوں سے نہیں ٹوٹتا, یہ رشتہ معنی سے نہیں ٹوٹتا, یہ رشتہ مرنے سے نہیں ٹوٹتا, یہ رشتہ طلاق سے نہیں ٹوٹتا, یہ رشتہ جدائی سے نہیں ٹوٹتا. ارے ایک باپ اگر بیٹی سے کئی سال بھی جدا ہو جائے پھر بھی رشتہ برقرار رہتا ہے. باپ مر گیا پھر بھی بیٹی کا رشتہ برقرار رہتا ہے. مگر زوجیت اتنے کمزور رشتے کا نام ہے کہ کسی خانے میں اس کو فٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قربا کے معنی میں آئے گا. کمزور رشتہ ہے یہ. لہذا قربا یعنی سیدہ, قربا یعنی پیغمبر کی بیٹی. وہی جو اس دور کے لوگوں نے سمجھا وہی صحیح ہے کہ قربا یعنی سیدہ, قربا یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. لیکن بہت سے لوگ موازنہ کرتے ہیں, صدیقہ کبریٰ موازنے کے لائق نہیں ہے. اتنی بڑی ذات ہے سیدہ کی, کسی سے موازنے کی لائق نہیں ہے. پوری مخلوقات خداوندی پہ نظر کیجئے, اس کے بعد سیدہ پہ نظر کر کے بتائیے کس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے سیدہ کا؟ کس سے؟ سب سے بڑی ذات اگر دیکھی جائے
حدیث قدسی پڑھی جائے نا، دیکھا جائے کہ پیغمبر اگر موازنے کے لائق ہے سیدہ کے، تب تو ممکن ہے کہ ہاں سیدہ کا کوئی موازنہ کرنے کے لائق ہے، لیکن اگر پیغمبر سے بھی موازنہ نہ ہو پائے تو پھر سمجھ جائیے کہ سیدہ بے مثل ہے، سیدہ کے جیسا کوئی ہے نہیں اس کائنات میں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی یہ ہے، یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک، یہ حدیث قدسی کا آغاز ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم افلاک کو پیدا نہ کرتے۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے، لولا علی لما خلقتک، اے پیغمبر اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اس کے بعد کا جملہ آخری، ولولا الفاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے علی نے تمہیں خلق کرتا، اے علی نے تمہیں خلق کرتا۔ اگر فاطمہ مد نظر نہ ہوتی ہمارے، اے علی نے تمہیں خلق کرتا، اے محمد نے تمہیں خلق کرتا۔ اب بتائیے محوریت کہاں ہے؟ موازنہ کریں تو کس سے کریں؟ سب سے بڑی ذات پیغمبر کی تھی، اس کے بعد کی ذات امیر المومنین کی تھی۔ حدیث قدسی کہہ رہی یہ دونوں فاطمہ کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ صدقے میں خلق ہونے والے موازنے کے لائق ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اور جائیے تاریخ اہل سنت کو پڑھیے، ایک حدیث مزیدار ہے وہاں کی، ایک حدیث مزیدار ہے، اس کو اہل سنت اپنی کتابوں میں لکھتے ضرور ہے، پڑھتا نہیں کوئی، عجیب چیز ہے۔ ہاں لکھتے ہیں ایسا، پڑھتے نہیں ہیں۔ کلما، حدیث یہ ہے، کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ واقامها مقامہ، جب بھی بارگاہ رسالت میں، یہ حدیث ہے، جب بھی بارگاہ رسالت میں فاطمہ زہرا آتی تھی تو پیغمبر اپنے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، آخری جملہ اس حدیث کا، وَأَقَامَهَا مَقَامَهُ، اپنی جگہ چھوڑ کے پیغمبر ہٹتے تھے، فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اب بتائیے فاطمہ کے آنے سے اگر سید المرسلین اٹھ کے کھڑے ہو جائے تو بتائیے فاطمہ کے مقابلے کی کوئی ذات مل سکتی ہے کیا؟ اگر ہو تو ڈھونڈ کے لے آئیے جہاں کوئی نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ بیٹی کا مسئلہ ہوتا تو شاید کہیں ملتا بھی، مسئلہ بیٹی کا نہیں تھا، مسئلہ سیدہ کا تھا۔ پیغمبر بیٹی کی بنیاد پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، ورنہ آج ہم بھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے۔ بھائی پیغمبر کی سنت نہ رہتی تو جیسے سب سنت پہ عمل کرتے ویسے اس پہ بھی، اگر بیٹی کی بنیاد پہ پیغمبر کھڑے ہوتے تو یہ سنت پیغمبر ہوتی۔ آج سب کو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا پڑتا۔ امیر المومنین کو دیکھا کبھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے کیا؟ نہ۔ سب سے بڑے سنی کا نام ہے امیر المومنین۔ تعجب کر رہے ہیں؟ میں حقیقت پڑھ رہا ہوں، تعجب کر رہے ہیں؟ اب سنی یعنی سنت پیغمبر پر عمل کرنے والا۔ سب سے زیادہ جس نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا وہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو کہیے نا کہ سب سے بڑے سنی کا نام ہے امیر المومنین، اور سب سے بڑا شیعہ یعنی علی کا چاہنے والا، سب سے بڑا شیعہ کا نام ہے رسول اللہ۔ محمد والے محمد۔
علی کو ہم لوگ زیادہ چاہتے شیعہ لوگ یا رسول اللہ؟ رسول اللہ زیادہ چاہتے تھے علی کو، ان سے زیادہ کون چاہ سکتا ہے علی کو؟ اللہ اکبر. ہر جگہ پیغمبر امیر المومنین کو اپنے ساتھ لیے رہتے تھے. ہاں تو سب سے بڑا شیعہ اگر ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو رسول اللہ ہے سب سے بڑا شیعہ. اب ہماری اس مجلس کو سننے کے بعد بہت سے اہل سنت بھاگ جائیں گے کہ لیتے کہ ہمارے پاس ایک رسول اللہ تھے وہ بھی نہیں والے ہیں. عجیب یہ اگر ثابت کر لے جائیں گے ہم کہ رسول اللہ شیعہ تھے تو یہ بتائیے کہ وہ جو رسول اللہ ایک لے دے کے ہیں کہ کبھی کبھی کام آتے ہیں ان کے تو وہ بھی مار دیں گے کہ یہ بھاگے تو شیعہ ہو گئے. لہذا اہل سنت بہرحال بڑھیں گے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے صرف مفہوم پہنچانا تھا، معنی پہنچانا تھا. شیعہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ علی کے چاہنے والے کو. علی کو چاہنا جو چاہتا ہے وہ شیعہ، جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں علی کو شیعہ کہے جاتے ہیں، ویسے رسول اللہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس لیے سب سے بڑا شیعہ. سنی یعنی جو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور سب سے زیادہ امیر المومنین سنت پہ عمل کرنے والے جیسے سب سے بڑے سنی ہے امیر المومنین ہے. بتاؤ ٹھیک نا؟ لہذا اس شیعہ اور سنی کو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لوگ ان کو پہچاننا پڑے گا. آخر یہ سنی کیسے سنی ہے کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سنت پیغمبر پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں تمہاری کتابیں بھری پڑی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ سیدہ کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. تم بھی تو ایک بار اٹھ کے کم سے کم یہ ایک دفعہ اٹھو کم سے کم تعظیم فاطمہ میں تمہیں مانے کہ تم واقعہ سنی ہو. کہنے کو کیا؟ کہنے کو ہماری زبان ہے، ہمارا منہ ہے، جو چاہے کہیں. کہنے سے کچھ نہیں کہا کہ عمل کے ذریعے سے. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ معیار ہے، پہچاننے کا معیار ہے. کون رسول والا ہے، کون علی والا ہے، پہچان کون ہے، معیار کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. لہذا بہت سے اہل سنت کے آپ دیکھیں گے کہ امیر المومنین کا نام لیا جاتا ہے چوتھے خلیفہ کے عنوان سے یا خلیفہ کے عنوان سے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں جسے آپ مانتے ہو. جی امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں ارے یہ دونوں نواسے پیغمبر ہیں، شہزادی ہیں، ہاں جنت کے سردار ہیں. خوب سنیے گا سیدھے امام حسن